چشم ماروشن دل ماشاد ایرانی صدر تشکر پاکستان کا پیغام لیے پاکستان آ گئے۔ مسعود پزشکیان کا پاکستان پہنچنے پر ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی سمیت اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ لاہور پہنچے۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خیر مقدم کیا۔ بچوں نے ایرانی صدر کو گلدستے پیش کیے۔ سابق وزیر اعظم کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے پرجوش مصافحہ۔ ایرانی صدر نے پرتپاک استقبال کرنے پر اظہار تشکر کیا۔ مسعود پزشکیان کے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے مزار پر حاضری، فاتحہ خوانی کی، مزار پر پھول رکھے اور مہمانوں کے خطاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ہمراہ۔ ایرانی صدر لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ ایرانی صدر کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی وزارت خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ پاک ایران اسلامی اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ ایرانی صدر قاسم مسعود پزشکیان پاک ایران تجارت 10 ارب ڈالرز تک بڑھانے کی خواہش مند۔ کہا پاک چین اقتصادی راہداری میں بھرپور شرکت کے خواہاں ہیں۔ اس منصوبے کے ذریعے ایران کو یورپ سے منسلک ہونے کا موقع ملے گا۔ دورے کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ سرحدی سیکیورٹی اور علاقائی امن بھی بات چیت کا اہم حصہ ہوں گے۔ امید ہے باہمی تعاون سے سرحدی منڈیوں اور روابط کے ذریعے نئے مواقع پیدا کیے جا سکیں گے۔ بھارتی رافیل گرنے کی کہانی روئٹرز کی زبانی۔ برطانوی ایجنسی نے فضائی جھڑپ کی تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ لکھا پاک فضائیہ نے رافیل طیارے کو 200 کلومیٹر دور سے نشانہ بنایا۔ PL-15 میزائل سے متعلق بھارتی انٹیلیجنس ناکام رہی۔ بھارت نے پاکستان پر حملے کے لیے 70 طیارے روانہ کیے۔ فضائی لڑائی میں دونوں جانب سے 110 طیاروں نے حصہ لیا۔ پاکستانی طیارے اپنے ریڈار آف کر کے بھارتی سرحد کے قریب پرواز کر رہے تھے۔ ریڈار آف ہونے سے طیارے بھارتی ریڈار پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ پاکستانی ایئر فورس نے ملٹی ڈومین آپریشن کے ذریعے کل چین ترتیب دی۔ ایئر لینڈ اور سپیس سینسرز کو ایک دوسرے سے منسلک کیا۔ 7 مئی کی رات پاکستانی ایئر فورس کے ریڈار پر بھارتی طیارے نمودار ہوئے۔ پاکستان کے ایئر چیف کئی دنوں سے کنٹرول روم میں ہی رہ رہے تھے۔ ریڈار سگنل ملتے ہی پاکستانی ایئر چیف نے J-10C روانہ کرنے کا حکم دیا۔ رافیل کو نشانہ بنانے کے خصوصی احکامات جاری کیے گئے۔ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، دفاعی مورچوں میں ایک اور شاہین کا بسیرا۔ پاک فوج میں جدید ہیلی کاپٹر Z-10ME شامل۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ملتان گیریزن کا دورہ۔ کور ہیڈ کوارٹرز میں آپریشنل تیاریوں اور تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ۔ فیلڈ مارشل کی اکیڈمیا اور سول سوسائٹی سے بھی ملاقات۔ قومی اتحاد اور سول ملٹری ہم آہنگی کی اہمیت پر زور۔ کہا کہ پاک فوج بدلتے ہوئے جنگی ماحول میں فیصلہ کن برتری برقرار رکھے گی۔ فیلڈ مارشل کی جدید Z-10ME ٹیک ہیلی کاپٹر کی شمولیت تقریب میں بھی شرکت۔ جنگ ہیلی کاپٹر کا مظفر گڑھ فائرنگ رینج میں فائر پاور کا مظاہرہ۔ فیلڈ مارشل نے مشترکہ ہتھیاروں کی حکمت عملی کے کامیاب مظاہرے کو سراہا۔ جوانوں سے ملاقات بھی کی۔ اعلیٰ مورال اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ جدید اٹیک ہیلی کاپٹر نے دشمن پر دھاک بٹھا دی۔ Z-10ME جدید ریڈار اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لیس ہے۔ ہیلی کاپٹر کی شمولیت سے فضائی اور زمینی خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت نمایاں اضافہ ہو چکا ہے۔ جدید ترین آل ویدر جنگی ہیلی کاپٹر دن اور رات میں درست نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میدان جنگ میں فوری اور فیصلہ کن رد عمل دینے کی صلاحیت مزید مضبوط ہو گئی۔ J-10C نے مغرب کو حیران کیا۔ J-20 اسٹیلتھ نے پریشان کر دیا۔ چینی طیارے نے امریکہ، جاپان اور یورپ کی ریڈار سسٹمز کو مات دے دی۔ طیارہ ابنائے سوشیما کی فضاؤں سے پرواز کرتا ہوا تائیوان کے اوپر سے چکر لگا کر واپس آ گیا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ چینی طیارے کی پرواز ایسے علاقے میں ہوئی جہاں کئی یورپی ممالک کے ریڈار سسٹم کا گہرا جال بچھا ہوا ہے۔ دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر چین کا دعویٰ درست ہے تو یہ مغربی دفاعی نظام کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ آخر کار اڈیالہ کے مکین کی بیٹوں سے بات ہو گئی۔ بانی PTI کی قاسم اور سلیمان سے ٹیلی فون پر بات کرا دی گئی۔ بچوں کے ساتھ 1.5 گھنٹہ بات چیت کرائی گئی۔ بانی نے بچوں کے ساتھ رابطے کی تصدیق کر دی۔ کہا میرے بچے مجھ سے ملنے پاکستان آئیں گے، سیاست یا کسی احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مزید کہا اب میرے اخبارات بحال کر دیے گئے ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں گواہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب آفتاب احمد کا بیان قلم بند۔
بشرا بی بی کے وکیل نے گواہ پر جرح مکمل کر لی۔ بانی کے وکیل آئندہ سماعت پر گواہ پر جرح کریں گے۔ آئندہ سماعت پر 2 مزید گواہ کے بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے طلب۔ سماعت 6 اگست تک ملتوی۔ بانی تحریک انصاف کا 5 کے بعد 14 اگست کو بھی تحریک کا اعلان۔ علیمہ خان کہتے ہیں بانی نے پیغام بھیجا ہے، ادارے کام کریں گے تو ملک آزاد ہوگا۔ پہلے مینڈیٹ چوری کیا، جمہوریت کا برا حال کیا، میڈیا کا گلا دبایا گیا، جوڈیشری کو 26ویں ترمیم کے بعد سرکاری ادارہ بنا دیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے بچوں کے پاس نائک ہوپس ہے لیکن گم ہو گیا ہے۔ قاسم اور سلیمان نے نائک ہوپ اور ویزے کے لیے درخواست دی ہے، ہمیں گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، تحریک کا حصہ ضرور بنیں گے۔ زمین ہل گئی، اسلام آباد سمیت ملک کے کئی شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر سکیل پر شدت 5.4 ریکارڈ۔ مرکز کوہ ہندوکش افغانستان ریجن کا علاقہ تھا۔ زلزلے کی گہرائی 148 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ انسانی اعضاء کے سوداگر شکنجے میں آ گئے۔ راولپنڈی میں گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری کرنے والا گینگ گرفتار ہو گیا۔ ملزموں کا پاکستانی اور غیر ملکی شہریوں کے لیے گردے فراہم کرنے کا اعتراف۔ پولیس کے مطابق ایک گھر سے چیخنے چلانے کی آوازوں پر کارروائی کی گئی۔ اسٹریچر پر بند شخص ملا جسے نوکری کا جھانسا دے کر بلایا گیا۔ ٹریک بحال، ٹرینیں چل پڑیں۔ ٹرین حادثے کے بعد کالا شکاکو میں ریلوے ٹریک بحال ہو گیا، فٹنس رپورٹ جاری کر دی گئی۔ جعفر ایکسپریس کامیابی کے ساتھ ٹریک سے گزر گئی۔ ریلوے حکام کے مطابق اسلام آباد ایکسپریس اور دیگر ٹرینیں معمول کے مطابق روانہ۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر آف ریلویز کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں کہ ذمہ داروں کو سیدھا جیل بھیجیں گے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق حادثہ پٹری ٹوٹنے سے پیش آیا۔ پاکستان کا تھائی لینڈ کو فاسٹنگ بدھا کے نایاب مجسمے کا تحفہ۔ پاکستانی سفیر رخسانہ افضال نے مجسمہ تھائی فائن آرٹس ڈائریکٹر جنرل کو پیش کیا۔ بینکاک نیشنل میوزیم میں شاندار تقریب کے دوران مشترکہ روحانی ورثے کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق گھندار اور ورثے میں قدیم ٹیکسلا کا نمائندہ فاسٹنگ بدھا کا مجسمہ پاکستانی آرٹسٹ جمیل کاکڑ نے تیار کیا تھا۔ غزہ کی تاریخ کا ایک اور سیاح دن، امداد کے انتظار میں کھڑے نہتے شہریوں پر اسرائیلی فوج کی اندھا دھند فائرنگ، مزید 107 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، درجنوں زخمی۔ غزہ قلت سے مزید 2 بچوں سمیت 3 افراد دم توڑ گئے۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے امدادی کیمپوں اور رہائشی مکانات کو بھی بربریت کا نشانہ بنایا ہے۔ ادھر مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں میں ایک اور امریکی شہری ہلاک، اہل خانہ کا صدر ٹرمپ سے تحقیقات کا مطالبہ۔ امریکی صدر ٹرمپ اسرائیل کو بچانے کے لیے میدان میں آ گئے۔ وسطی ایشیائی ممالک کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کوششیں تیز۔ غیر ملکی ایجنسی کے مطابق امریکی صدر آذربائیجان کے ساتھ فعال سطح پر مذاکرات کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ابراہم ایکارڈ معاہدے میں شمولیت کے لیے بھی کوشش جاری۔